بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لاہور اور سرگودا کی عدالتوں کے بعد آج فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بھی ایک اور لکھا لکھایا اسکرپٹڈ فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے نے انصاف کا جنازہ تو نکالا ہی، ساتھ ہی یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس وقت عدالتیں آئین اور قانون کی نہیں بلکہ ایک مخصوص ایجنڈے کی پابند ہو چکی ہیں۔ ایک ایسا ایجنڈا جس کا مقصد تحریک انصاف کی قیادت کو دیوار سے لگانا، اپوزیشن کو مکمل طور پر مفلوج کرنا ہے اور موجودہ سیاسی میدان کو یک طرفہ بنانا ہے۔ آج فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ہمارے 108 رہنماؤں اور کارکنان کو سزائیں سنائیں، جن میں سے 58 رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں سنائی ہیں۔ ابھی 2 مقدمات کا فیصلہ باقی ہے ایز آئی اسپیک۔ ان میں قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب، قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز، پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، چیئرمین SIC سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا، ہمارے ویسٹ کے ریجنل پریزیڈنٹ رائے حسن نواز، رائے مرتضیٰ، احمد چٹھا MNA، رائے حیدر کرل جیسے نمایاں رہنماؤں کو 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی، اور جتنے تنظیم کے عہدیداران تھے فیصلہ آباد کے سب کو۔ یہ میں سزا نہیں، ایک سیاسی قتل عام ہے جو عدالتوں کے ہاتھوں انجام دیا جا رہا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ کیس فیصلہ آباد میں درج کیا گیا اور سزا ان افراد کو سنائی گئی جو احتجاج کے روز اس شہر میں موجود ہی نہیں تھے۔ عمر ایوب اور شبلی فراز کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، زرتاج گل ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتی ہے۔ فیصلہ آباد میں نہ ان کا کوئی وجود تھا نہ سرگرمی، پھر ان کو کس قانون، کس شہادت اور کس اصول انصاف کے تحت سزا دی گئی؟ یہ سوال صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے، سوال ہر آزاد شہری، ہر سچ بولنے والے صحافی، ہر جمہوریت پسند کے ذہن میں گونج رہا ہے۔ جو نامزد لوگ FIR میں تھے اس میں سے آدھوں کو سزا نہیں ہوئی، اور جو نامزد بعد میں ضمنی ہوئے ان سب کو سزا ہوگی۔ یہ فیصلے انصاف پہ نہیں، سیاسی انتقام کی علامت ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو نااہل قرار دے کر پارلیمان کو ایک بے زبان اور تابع عوام میں بدلا جا رہا ہے، تاکہ یہ نااہل اور بد کردار حکومت بغیر کسی تنقید کے عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی رہے۔ معاشی تباہی، مہنگائی، کرپشن، اقربا پر بھی ہر معاملے پر پردہ ڈالنے کے لیے اپوزیشن کی آواز کو دبانا ضروری سمجھا گیا، اور اس ضرورت کی تکمیل کا کام عدالتوں سے لیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کے آئین، قانون اور عوامی رائے کی توہین ہے۔ پہلے پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف احمد خان بچر کو سزا دے کر نااہل کیا گیا، اب قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن کو، لیڈرز کو۔ اگر یہ سب کچھ اتفاقیہ ہے تو پھر یہ ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈز، یہ ریجیمز کیا ہوتے ہیں؟ اگر یہ عدالتی انصاف ہے تو پھر عدل کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر یہ نظام جمہوری ہے تو پھر فسطائیت کس بلا کا نام ہے؟ یہ واضح ہو چکا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ نہ صرف اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ اسمبلی کے فلور پر کی گئی تنقید کو بھی جرم سمجھا جا رہا ہے۔ سڑکوں پر احتجاج تو یہ دور کی بات ہے، اب تو پارلیمان کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بھی دشمنی کے زمرے میں گنی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے لب جو ہے وہ سیدھ ہو، ان کی آوازیں بند کر دو۔ عدلیہ کے معزز جج صاحبان کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کس تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں، وہ کیا تاریخ لکھ رہے ہیں۔ ہر سزا نظام انصاف کو مزید بے توقیر کر رہی ہے، ہر فیصلہ ججوں کے کردار پر اور ان کے فیصلوں پر سوالیہ نشان اٹھا رہا ہے۔ جب قوم کا منتخب کردہ نمائندہ عدالتی کمرے میں مجرم بنا دیا جائے اور قوم کا دشمن ایوان میں تاج پہنے بیٹھا ہو تو یہ عدل نہیں، یہ انتقام ہوتا ہے۔ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ان فیصلوں کو جلد ہی اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کرے گی۔ ہم ہر جگہ پہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم ان سیاسی اور عدالتی انتقام کا ہر محاذ پر جو ہے سامنا کریں گے۔ نہ پہلے جھکے تھے نہ اب جھکیں گے۔ یہ قید و بند، یہ سزائیں،
یہ فیصلے ہمارے نظریے اور عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ڈٹ کر کھڑے تھے، ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ یاد رکھیں، ظلم کا نظام زیادہ دیر تک نہیں چلتا ہے۔ انصاف کو قید کر کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ اقتدار پر قابض رہے گا تو وہ تاریخ کی سب سے بڑی بھول میں مبتلا ہے۔ تحریک انصاف کے کارکن، رہنما اور سپورٹرز، ہر ایک کو اس موقع پر مضبوط اور متحد رہنا ہوگا۔ عدالتی محاذ ہو، عوامی رابطہ ہو یا سیاسی حکمت عملی، ہم ہر جگہ موجود ہوں گے، ہر ظلم کا جواب دیں گے، کیونکہ یہ تحریک صرف عمران خان کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی تحریک ہے۔ بہت شکریہ جی۔